عجیب بات ہے کہ ایک پہلا نبی جس پر جبریل صرف ایک فقرہ لائے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفت میں مثیل ہو، اس کا آنا تو ختم نبوت کے منافی ہو اور ختمیت کی مہر ٹوٹ جائے۔ مگر جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمام صفات میں ذیل ہوں، سارے انبیاء سابقین میں سے افضل و اعلیٰ ہوں، اس کے آنے سے ختمیت کی مہر نہ ٹوٹے۔ تعجب ہے کہ اگر سوئی نکل جائے تو ختمیت کی مہر ٹوٹ جائے، اگر ہاتھی نکل جائے تو ختمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روداد مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد اول، صفحہ نمبر 152۔ ختم نبوت پر مرزا کی تصریحات۔ اب یہ ثابت کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی خاتم النبیین کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ مسیح ابن مریم کہلایا کیونکہ وہ روحانی طور پر مسیح کے رنگ میں ہو کر آیا۔ مسیح کیوں کر آ سکتا ہے؟ وہ رسول تھا اور خاتم النبیین کی دیواریں روئیں ان کو آنے سے روکتی ہے۔ رضالہ ہم صفحہ 522، خزائن جلد 3 صفحہ 380۔ اس کتاب میں ہے، اور کیوں کر ممکن تھا کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی اسی مفہوم تام اور کامل کے ساتھ جو نبوت تامہ کے شرائط میں سے ہے آ سکتا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ ایسے نبی کی نبوت تامہ کے لوازم جو وحی اور نزول جبریل ہے اس کے وجود کے ساتھ لازم ہونی چاہیے، کیونکہ حسب تصریح قرآن کریم رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عقائد دین جبریل کے ذریعے سے حاصل کیے ہوں، لیکن وحی نبوت پر تو 1300 برس سے مہر لگ گئی ہے۔ کیا یہ مہر اس وقت ٹوٹ جائے گی؟ رضالہ ہم صفحہ 534، خزائن جلد 3 صفحہ 387۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عقائد دین جبریل کے ذریعہ سے حاصل کیے ہوں۔ کیا مرزا قادیانی نے احکام و عقائد دین جبریل کے ذریعے حاصل کیے تھے؟ اگر نہیں تو دعویٰ نبوت جھوٹ ہوا اور جھوٹا مدعی نبوت بالاتفاق کافر ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کے کفر کی یہ ایک اور نئی وجہ نکل آئی، اور اگر کہا جائے کہ پہلے احکام و عقائد جو مرزا قادیانی نے حاصل کیے تھے انہی پر اکتفا ہوا تو اسی بنا پر وہ شخص جس کے صحیح عقائد ہوں اور جبریل علیہ السلام ایک دفعہ بھی نہ آئے ہوں تو مرزا قادیانی کے کہنے کے مطابق بھی وہ نبی ہو سکتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے احکام و عقائد بذریعہ جبریل حاصل کیے تھے وہ اگر دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو وہ پہلا علم کافی نہیں، دوبارہ جبریل کا آنا ضروری ہے۔ پھر لکھتے ہیں، اب ہم اس وصیت میں یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف اپنے زبردست ثبوتوں کے ساتھ ہمارے دعویٰ کا مصداق اور ہمارے مخالفین کے وہام باطلہ کی بےخونی کر رہا ہے، اور گزشتہ نبیوں کے واپس آنے کا دنیا میں آنے کا دروازہ بند کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے مسیحوں کے آنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ رضالہ ہم صفحہ 538، خزائن جلد 3 صفحہ 389۔ اور پھر لکھا، اور یہ بات ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد مسیح ابن مریم رسول کا آنا فساد عظیم کا موجب ہے۔ اس لیے یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وحی نبوت کا سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا، یا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ مسیح ابن مریم کو لوازم نبوت سے الگ کر کے اور محض ایک امتی بنا کر بھیجے گا، اور یہ دونوں صورتیں ممتنع ہیں۔ رضالہ ہم صفحہ 554، خزائن جلد 3 صفحہ 293۔ مزید لکھتے ہیں، ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی رسول دنیا میں مطیع اور محکوم ہو کر نہیں آتا، بلکہ وہ مطاع اور صرف اپنی اس وحی کا متبع ہوتا ہے جو کہ اس پر بذریعہ جبریل نازل ہوتی ہے۔ اب یہ سیدھی بات ہے کہ جب حضرت مسیح ابن مریم نازل ہوئے اور جبریل لگاتار آسمانوں سے وحی لانے لگے اور وحی کے ذریعے سے انہیں تمام اسلامی عقائد اور صوم و صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور جمیع مسائل فقہ کے سکھلائے گئے، تو پھر بہرحال یہ مجموعہ احکام دین کا کتاب اللہ کہلائے گا۔ اگر یہ کہو کہ مسیح کو وحی کے ذریعے سے صرف اتنا کہا جائے گا کہ تو قرآن پر عمل کر، اور پھر وہی مدت العمر تک منقطع ہو جائے گی اور کبھی حضرت جبریل ان پر نازل نہیں ہوں گے بلکہ وہ بکلی مسلوب النبوت ہو کر امتیوں کی طرح بن جائیں گے، تو یہ طفلانہ خیال ہنسی کے لائق ہے۔ ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبریل لاویں اور پھر چپ ہو جاویں، یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے، کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے
کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں، تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر ہم فرض کے طور پر یہ مان بھی لیں کہ مسیح ابن مریم زندہ ہو کر پھر دنیا میں آئے گا، تو ہمیں کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول ہے اور بحیثیت رسالت آئے گا، اور جبرائیل کے نزول اور کلام الہی کے اترنے کا پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جس طرح یہ بات ممکن نہیں کہ آفتاب نکلے اور اس کے ساتھ روشنی نہ ہو، اسی طرح ممکن نہیں کہ دنیا میں ایک رسول اصلاح خلق اللہ کے لیے آوے اور اس کے ساتھ وحی الہی اور جبریل نہ ہو۔ ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ نمبر 577 578، وانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 411 412۔ مرزا کی تصریح کہ کوئی نبی امتی نہیں ہو سکتا۔ اس عبارت کے متعلق اتنا عرض کرنا ہے کہ مرزا قادیانی نے تصریح کر دی کہ کوئی نبی مطیع اور امتی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مطاع اور صرف اس وحی کا متبع ہوتا ہے جس پر بذریعہ جبرائیل نازل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نبی ہوئے تو انہوں نے اسی وحی کی اتباع کی جو ان پر نازل ہوئی یا قرآن کی؟ اگر قرآن کی اتباع کی تب بھی کافر، کیونکہ ان کو اپنی وحی کی اتباع ضروری تھی، اور اگر اپنی وحی کی اتباع کی تب بھی کافر، کیونکہ قرآن کو چھوڑا۔ مرزا کا دعویٰ کہ اس کی وحی 20 جز سے کم نہیں۔ مرزا قادیانی اسی عبارت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو احکام کے متعلق ہوگی اسی کا نام کتاب اللہ ہوگا۔ مرزا قادیانی کی وحی جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر جمع کریں تو 20 جز سے کم نہ ہوگی، وہ بھی کتاب اللہ ہی اور قرآن کے بعد ہوئی۔ کیا اب بھی قرآن کو آخر الکتب کہا جائے گا؟ اور کیا اب بھی کہا جائے گا کہ قرآن کامل کتاب ہے، جبکہ 20 جز کی اور کتاب ایک نبی پر نازل ہو گئی؟ ملاحظہ ہو اور یاد رہے کہ ہم نے محض نمونہ کے طور پر چند پیشگوئیاں اس کتاب میں لکھی ہیں، مگر وہ دراصل کئی لاکھ پیشگوئیاں ہیں جن کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور خدا کا کلام مجھ پر اس قدر نازل ہوا ہے کہ اگر تمام لکھا جائے تو 20 جز کم نہ ہوگا۔ بس ہم پر اسی قدر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہ ہوگا۔ بس ہم اس قدر پر کتاب کو ختم کرتے ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 391، خزائن جلد 22 صفحہ 407۔ مرزا قادیانی کی اپنی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اگر صرف اتنا لفظ آ جائے کہ قرآن پر عمل کرو اور پھر وہی مدت العمر تک منقطع ہو جائے تو یہ خیال طفلانہ اور ہنسی کے لائق ہے بوجہ مخالفت خاتم النبیین کے، مگر مرزا قادیانی پر 20 جز کی کتاب نازل ہو جائے تو مرزا قادیانی ویسے کہ ویسے ہی مسلمان۔ عجیب بات ہے کہ ایک پہلا نبی جس پر جبریل صرف ایک فکرہ لائے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفت میں مثیل ہو، اس کا آنا تو ختم نبوت کے منافی ہو اور ختمیت کی مہر ٹوٹ جائے، مگر جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمام صفات میں ذل ہوں، سارے انبیاء سابقین میں سے افضل و اعلیٰ ہوں، اس کے آنے سے ختمیت کی مہر نہ ٹوٹے۔ تعجب ہے کہ اگر سوئی نکل جائے تو ختمیت کی مہر ٹوٹ جائے، اگر ہاتھی نکل جائے تو ختمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ یہ وہی زمانہ ہے جس وقت وہ خاتم النبیین کی وہی معنی سمجھتے تھے جو ساری دنیا سمجھتی تھی۔ ایک دفعہ جبریل کا آنا اور صرف ایک فکرہ کہنا کہ تم قرآن کی اتباع کرو، یہ سب مرزا قادیانی کے نزدیک ختم نبوت کے منافی تھا، اور اس سے مہر نبوت ٹوٹتی تھی۔ مرزا قادیانی سے پہلے مجدد جو ہر صدی پر آتے رہے ہیں، ان کا یہ فرض تھا کہ دین میں جو غلطی لوگوں سے ہو گئی ہے اس پر لوگوں کو متنبہ کرتے، بالخصوص ایسے امور و عقائد میں جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ پھر امت میں بے شمار اولیاء، ابدال، اقطاب اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی گزرے ہیں، مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ خاتم النبیین کے معنی وہی جو مرزا قادیانی نے بتائے ہیں۔ مرزا دونوں معنوں پر کافر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مرزا کے یہ معنی صحیح ہیں تو مرزا اور اس سے پہلے کے لوگ سب کافر ہیں، اگر پہلے معنی صحیح ہوں تو مرزا قادیانی کافر ہوئے۔ مرزا قادیانی نے جو اب معنی خاتم النبیین کے تجویز فرمائے ہیں، جس کی بنا پر نبوت کا جاری رہنا بلکہ وحی نبوت کا جاری رہنا ضروری ہے، اور جس مذہب میں وحی نبوت نہ ہو اور جو انقطاع وحی کا قائل ہو، وہ مذہب مرزا کے نزدیک لعنتی اور شیطانی کہلانے کے لائق ہے۔ اس کی بنا پر اگر یہ معنی صحیح ہے تو جب تک مرزا کا یہ عقیدہ تھا تو مرزا قادیانی بھی کافر ہوئے، اور جتنے مسلمان اس عقیدہ پر گزرے ہیں وہ سب کے سب کافر ہوئے۔ اور اگر مسلمانوں کا عقیدہ اور مرزا قادیانی کا عقیدہ سب کا صحیح تھا تو پہلے لوگ تو مسلمان، مگر مرزا قادیانی اس عقیدہ کے بدلنے سے کافر ہو گئے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں، اب ہر ایک دانشمند اندازہ کر سکتا ہے کہ جس حالت میں 23 برس میں 30 جز قرآن کے نازل ہو گئے تھے تو بہت ضروری ہے کہ اس 40 برس میں کم سے کم 50 جز کی کتاب اللہ حضرت مسیح پر نازل ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبریل کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے،
اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے، اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ ازالہ و ہم صفحہ 582، خزائن جلد 3 صفحہ 414۔ اس عبارت میں گفتگو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے لفظ محال سے کیا مراد ہے۔ اگر محال سے مراد عقلی ہے تو اس کا اخفاء ناجائز ہے، بالخصوص 1300 برس تک صحابہ، تابعین اور ائمہ فقہاء و متکلمین جنہوں نے عقلی امور میں بال کی کھال اتار کر رکھ دی ہے، اور بالخصوص ہر صدی کے مجدد سے جو ہر صدی کے سر پر آتے تھے۔ مرزا کا یہ کہنا محال عقلی ہے غلط ہے، بلکہ یہ خود محال عقلی ہے، اور اگر محال سے مراد محال شرعی ہے تو وہ بھی مخفی نہیں رہ سکتا۔ خاص کر اتنے زمانے تک اور متبحرین علماء پر اور مجددین پر تو ثابت ہوا کہ مرزا کا اسی کلام کے کہنے تک یہی عقیدہ تھا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ کوئی نبی قدیم یا جدید آ ہی نہیں سکتا۔ علماء امت نے جو مسئلہ ختم نبوت پر اجماع بیان کیا ہے اور اس آیت کے جو معنی مرزا کے بھی مسلمات میں سے ہیں وہ حق ہیں۔ اب جو اس معنی کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور بے شک کافر ہے۔ اور مرزا قادیانی لکھتے ہیں، اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس قدر تو بالکل سچ ہے کہ اگر وہی مسیح رسول اللہ صاحب کتاب آ جائیں جن پر جبریل نازل ہوا کرتا تھا، وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قوانین اور احکام نئے سرے اور نئے لباس اور نئے پیرایا اور نئی زبان میں ان پر نازل ہو جائیں گے، اور اسی تازہ کتاب کے مقابل پر جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، قرآن کریم منسوخ ہو جائے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی اس امت کے لیے اور ایسی حد تک اور کثر شان اپنے نبی مقبول اور خاتم الانبیاء کے لیے ہرگز روا نہیں رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کر جس کے آنے کے ساتھ جبریل کا آنا ضروری ہے، اسلام کا تختہ ہی الٹا دے۔ حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا، اور حدیثوں کے پڑھنے والوں نے یقیناً یہ بڑی بھاری غلطی کھائی ہے کہ صرف عیسیٰ یا ابن مریم کے الفاظ کو دیکھ کر اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ سچ مچ وہی ابن مریم آسمان سے نازل ہو جائے گا جو رسول اللہ تھا، اور اس طرح خیال نہیں کیا کہ اس کا آنا گویا دین اسلام کا رخصت ہونا ہے۔ یہ تو اجماعی عقیدہ ہو چکا ہے۔ ازالہ ہم صفحہ 584 585، خزائن جلد 3 صفحہ 415 416۔ اول تو مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو جبریل علیہ السلام آیا کریں گے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام اور قواعد نئے سرے سے اور نئے لباس، نئے پیرایا اور نئی زبان میں نازل ہوں گے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن منسوخ ہو جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کہہ چکے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جبریل آئیں اور فقط یہ فقرہ کہہ جائیں کہ قرآن پر عمل کر، اور پھر ساری مدت العمر تک تشریف نہ لائیں۔ تو قوانین شرعیہ و احکام شرعیہ عقائد اسلام نئے لباس میں کیوں کر آئیں گے، اور قرآن کیسے منسوخ ہوگا؟ مرزا قادیانی لکھتے ہیں، وَقَالُوا أَنَّا لَكِ هَذَا قُلْ هُوَ اللَّهُ عَجِيبٌ جَاءَنِي عِيل وَاخْتَار۔ اس کا ترجمہ انہوں نے خود بالفاظ ذیل کیا ہے، اور کہیں گے تجھے یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا؟ کہہ دو خداوند ذوالعجائب ہے، میرے پاس عائل آیا اور اس نے مجھے چن لیا۔ حقیقت الوحی صفحہ 103، خزائن جلد 22 صفحہ 106۔ اس پر مرزا قادیانی حاشیہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ عائل خداوند تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا اس لیے کہ وہ بار بار رجوع کرتا ہے، حوالہ بالا۔ اب مرزا قادیانی پر جبریل کا نزول معلوم ہو گیا، اور 20 جز کا کلام بھی نازل ہو گیا، اور حضرت کی حد اور کثر شان کرنا اور اسلام کا تختہ الٹنا سب ثابت ہو گیا۔ اس صورت میں مرزا قادیانی کا کافر اور مرتد اور خارج از اسلام ہونا انہی کے اقرار سے ثابت ہو گیا۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ لیکن اگر واقعی طور پر اور حقیقی طور پر مسیح ابن مریم کا نازل ہونا خیال کیا جائے تو اس قدر خرابیاں پیش آتی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس بات کے سمجھنے کے لیے صریح اور صاف قرائن موجود ہیں کہ اس جگہ حقیقی طور پر نزول ہرگز مراد نہیں۔ ازالہ ہم صفحہ 597، خزائن جلد 3 صفحہ 417۔ اس عبارت سے معلوم ہو گیا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے سے بے شمار خرابیاں ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں، 21ویں آیت یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ اس میں یہ استدلال کیا گیا ہے کہ یہ آیت بھی صاف دلالت کرتی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ بس اس سے بکمال وضاحت ثابت ہو گیا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسیح ابن مریم رسول ہے۔ رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبریل حاصل کرے، اور یہ بھی ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وہی رسالت باقیامت منقطع۔ اس سے ضروری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہرگز نہیں آئے گا، اور یہ امر خود مستلزم اس بات کو ہے کہ وہ مر گیا۔
اضالہ ہم صفحہ 614، خزائن جلد 3 صفحہ 431 432۔ ان تمام حوالوں سے میری غرض یہ تھی کہ میں ثابت کروں کہ دعویٰ نبوت سے پہلے مرزا قادیانی خاتم النبیین کے وہی معنی سمجھتے تھے جو 13 سالہ مسلمانوں نے سمجھی، اور یہ کہ مرزا قادیانی کے نزدیک کسی نبی کا آنا ختم نبوت کے منافی تھا۔ اب مرزا قادیانی کا جو جدید عقیدہ ہوا ہے یہ آیت خاتم النبیین کے معنی کے صریح مخالف ہے، لہذا مرزا قادیانی باقرار خود کافر ہوئے۔ مرزا قادیانی کے نزدیک کسی نبی کا آنا ختم نبوت کے منافی ہے۔ اب مرزا قادیانی خود کافر ہوئے۔ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا ہو، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل و پایرایہ وحی رسالت مسدود ہے، اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔ خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 511۔ اضالہ ہم اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر مرزا قادیانی نئے نبی ہیں تب بھی نہیں آ سکتے، اگر پرانے نبی ہیں تو بھی نہیں آ سکتے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے وَأَمَّا ذِكْرُ نُزُولِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَحْمَلَ هَذَا الاسم المذكور في الأحاديث على ظاهر معناه لأنه يخالف قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ألا تعلم أن الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بغير استثناء، وفسره نبينا في قوله لا نبي بعدي ببيان واضح للطالبين، ولو جوزنا ظهور نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لجوزنا انفتاح باب وحي النبوة بعد تغليقها، وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمين، وكيف يجيء نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله به النبيين. أنا أعتقد بأن عيسى الذي أنزل عليه الإنجيل هو خاتم الأنبياء لا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد أن ابن مريم يأتي ينسخ بعض أحكام القرآن ويزيد بعضها۔ ترجمہ یعنی عیسیٰ کے نزول کے بارے میں کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اس کلام کا جو حدیث میں آیا ہے ظاہری معنی پر حمل کرے، کیونکہ آیت خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد کے خلاف ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین خاتم الانبیاء رکھا ہے اور اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا، اور پھر اسی خاتم النبیین کی خود اپنے کلام میں تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا لا نبی بعدی، جو سمجھنے والوں کے لیے واضح بیان ہے۔ اگر ہم جائز رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو لازم آتا ہے کہ دروازہ وحی نبوت کا بند ہونے کے بعد کھل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے حالانکہ وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کو ختم کر دیا کہ ہم اعتقاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور وہی خاتم الانبیاء بنے، نہ ہمارے رسول۔ اس عبارت میں مجھے یہ کہنا ہے کہ خود مرزا قادیانی نے اقرار کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تفسیر اپنے اس کلام میں فرمائی ہے کہ لا نبی بعدی۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعدی ہے، اور خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس میں کسی نبی بروزی یا ذلی کی قید نہیں ہے۔ تو اب لا نبی بعدی کے یہ معنی لینے کہ اس سے خاص وہ نبی مراد ہیں جو مستقل نبی ہوں اور حضرت سے الگ ہو کر نبوت حاصل کی ہو، تو یہ معنی مرزا قادیانی کے نزدیک بھی غلط ٹھہرے۔ اب یہ معنی بیان کرنا ہرگز قابل پذیرائی نہیں۔ ان عبارتوں میں بعض وہ بھی ہیں جو کہ مرزا قادیانی کے بقول مسیح کے نزول کو حضرت کے بعد جائز رکھنا یہ خاتم النبیین کے ساتھ کفر ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ حقیقت الوحی صفحہ 101، خزائن جلد 22 صفحہ 105۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں سچ مچ کہتا ہوں کہ اس نبی کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں کیا یہ چیز کفر ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تم ایمان سے بے نصیب ہو، پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز؟ کفر خود تمہارے اندر ہے۔ چشمہ مسیحی صفحہ 24، خزائن جلد 20 صفحہ 356۔ انہی باتوں سے یہ امر بداہتاً ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی جدید یا قدیم نہیں آ سکتا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی جدید یا قدیم کا آنا جائز رکھے وہ کافر ہے۔ لا نبی بعدی کے معنی یہی ہیں۔ پھر اس کے بعد مرزا قادیانی نے خود رسالت کا دعویٰ کیا جیسی حقیقت الوحی کی عبارت سے ظاہر ہے، بلکہ مرزا قادیانی کا مدعی نبوت ہونا محتاج بیان نہیں، بکثرت عبارات موجود ہیں۔
اور مدعا علیہ کو بھی اقرار ہے، مگر عجب بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی پہلے یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا آنا اور کسی نبی کا نزول جائز رکھے وہ کافر ہے، اور دعویٰ نبوت کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جو یوں کہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ کفر ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی اپنے کلام کی روح سے خود کافر ہوئے۔ شرح شفا ملا علی قاری میں ہے وَكَذَلِكَ انْقَطَعَ بِتَكْفِيرِ كُلِّ قَائِلٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ هَٰذَا الْإِجْمَاعُ۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کلام کرے کہ جس کی وجہ سے امت کی تضلیل و تکفیر ہو تمام صحابہ کی، ہم ایسے شخص کو یقینی کافر سمجھتے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ جو شخص ایسی بات کہے جس سے ساری امت کا گمراہ ہونا یا کافر ہونا لازم آئے، ایسے شخص کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں حال کے نیچری جن کے دلوں میں کچھ بھی عظمت قال اللہ اور قال الرسول کی باقی نہیں رہی، یہ بے اصل خیال پیش کرتے ہیں جو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبریں صحاح میں موجود ہیں، یہ تمام چیزیں ہی غلط ہیں۔ شاید ان کا ایسی باتوں سے یہ مطلب ہے کہ اس عاجز کے اس دعویٰ کی تحقیر کر کے کسی طرح ان کو باطل ٹھہرایا جائے، لیکن وہ اس قدر متواترات سے انکار کر کے اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے اگر غیر قوموں کی تاریخ کی روح سے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی پڑے گا، جیسا کہ ہندوؤں کے بزرگوں رام چندر اور کرشن وغیرہ کا وجود تواتر کے ذریعے سے ہی ہم نے قبول کیا ہے۔ گو تحقیق، تفتیش، تاریخ واقعات میں ہندو لوگ بہت کچے ہیں، مگر باوجود اس قدر تواتر کے جو ان کی مسلسل تحریروں سے پایا جاتا ہے، ہرگز یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ رام چندر اور راجہ کرشن یہ سب فرضی نام ہے۔ ازالہ ہم صفحہ 555، خزائن جلد 3 صفحہ 399۔ تواتر مرزا کے نزدیک بھی حجت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود مرزا تسلیم کرتے ہیں کہ تواتر کی بات رد نہیں کی جا سکتی، اور تواتر اگر غیر قوم کا بھی ہو تو مقبول ہے۔ اب اس کے ساتھ مرزا قادیانی کی یہ عبارت، بس یہ کمال درجہ کی بے نصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ لیں، اور ایسی متواتر پیش گوئیوں کو جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھیں اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھیں، بمد موضوعات داخل کر دیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشن گوئی ایک اول درجہ کی پیشن گوئی ہے، اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، ایک اول درجہ کی پیشگوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے، اور جس قدر صحاح میں پیشن گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیشگوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بخرا اور حصہ نہیں دیا، اور بباعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ ازالہ ہم صفحہ نمبر 756، خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 400۔ ملا لی جائے تو معلوم ہوگا کہ نزول عیسیٰ کی یہ عبارت ملا لی جائے تو معلوم ہوگا کہ نزول عیسیٰ کی پیشگوئی ایسی متواتر پیشگوئیوں میں سے ہے جو خیر القرون میں تمام ممالک اسلامیہ میں پائی گئی تھی اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھی، اور یہ اول درجہ کی پیشگوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا تھا، اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی اس کے ہم پہلو بھی نہیں، اور تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، اور انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ مگر مرزا کو جب اس کا انکار مطلوب ہوا تو کہنے لگے فَمِن سُوءِ الْأَدَبِ أَن يُقَالَ إِنَّ عِيسَىٰ مَا مَاتَ إِنْ هُوَ إِلَّا شِرْكٌ عَظِيمٌ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ غَيْرُ مُتَعَمِّدِينَ۔ حقیقت الوحی صفحہ 39، خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 660، اردو ترجمہ صفحہ 94۔ ترجمہ حاصل یہ ہے
کہ یہ کہنا بہت بڑی بے ادبی ہے کہ عیسیٰ ابھی تک نہیں مرے، اور یہ ایک بہت بڑا شرک ہے جو نیکیوں کو کھا لیتا ہے، بلکہ وہ اپنے بھائیوں کی طرح فوت ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کی طرح مر گئے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں نصارہ کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اسی وجہ سے بنایا ہے، اور پھر اسی عقیدہ کو بہت سا مال خرچ کر کے مسلمانوں میں شہروں اور گاؤں میں شائع کیا۔ اس لیے ان میں کوئی عقل مند نہیں تھا۔ پہلے مسلمانوں سے یہ قول صادر نہیں ہوا، مگر لغزش کے طور پر وہ لوگ اللہ کے نزدیک معذور اس لیے وہ گناہ گار تھے۔ اور انہوں نے یہ غلطی پس نادانستہ طور پر خطا کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک معذور قوم ہے، اور انہوں نے یہ غلطی محض سادہ لوہی کی وجہ سے کی ہے، اور اللہ صحت نیت سے اجتہاد کرنے والے ہر مجتہد کو جو کسی خیانت کے بغیر حتی المقدور تحقیق کا حق ادا کرتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ صحت نیت سے اجتہاد کرنے والے ہر مجتہد کو جو کسی خیانت کے بغیر حتی المقدور تحقیق کا حق ادا کرتا ہے معاف فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس امام حکم ہدایت کے کھلے کھلے دلائل لے کر آیا اور اس نے ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا اور جو پوشیدہ تھا اسے ظاہر کر دیا۔ پہلے مرزا نے اس پیشگوئی کو متواتر فرمایا اور متواتر کا یہی اعلیٰ درجہ فرمایا، اور سیاہ کی پیشگوئی اس کے ہم پہلو بھی کوئی نہ تھی۔ تمام مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا تھا، اور خیر القرون میں یہ پیشگوئی پہلی بھی تھی، اور مرزا قادیانی بھی اس پیشگوئی میں شامل تھے، چونکہ براہین احمدیہ میں کھلے الفاظ میں نزول عیسیٰ کا اقرار کرتے ہیں، باوجود کہ مجدد، محدث، نبی، ملہم اور خدا کی وحی نازل ہونے کے مرزا قادیانی اس وقت عقیدہ کے معتقد رہے۔ مرزا قادیانی سے پہلے کے مجدد بھی اس عقیدہ کے معتقد تھے، کسی نے اس عقیدہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ اس جگہ پر مسئلہ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، اس سے یہ بحث نہیں کہ کون حق پر تھے اور کون باطل پر، بلکہ زیر بحث یہ بات ہے کہ آج مرزا اس عقیدہ کو شرک عظیم بتلاتے ہیں، اور ایک وقت تک اس عقیدہ کے رکھنے کی وجہ سے شرک عظیم میں مبتلا رہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک ایک مجدد، ایک محدث، ایک ملہم، ایک نبی جس پر بارش کی طرح وحی ہو، وہ شرک عظیم میں مبتلا رہ سکتا ہے، اور خدا کے نزدیک اتنا مقرب ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر تمام نبیوں سے اور تمام مخلوقات سے وہ بڑھا دیا جائے، چونکہ خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ الی آخرہ، اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں بخشتا اور اس کے سوا جتنے گناہ چاہے بخش دے۔ مرزا قادیانی حیات عیسیٰ علیہ السلام کو شرک عظیم سے تعبیر کرتے ہیں، وعدہ الہی کے موافق اس کا معاف ہونا قطعاً محال ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ مرزا قادیانی کے اس قول کی بنا پر ساری امت گمراہ تھی اور ساری امت کافر اور مشرک تھی، اور بھی شرح شفا سے عرض کر چکا ہوں کہ جو شخص خود ایسی بات کہے جس سے ساری امت کی تضلیل اور تکفیر ہوتی ہو، وہ شخص خود کافر ہے۔ اس وجہ سے مرزا قادیانی بھی کافر اور مرتد ٹھہرے، اور جو مرزا قادیانی کے کفر و ارتداد میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ نزول مسیح علیہ السلام کو شرک عظیم کہنا اسلام پر بڑا حملہ ہے۔ مرزا قادیانی کے اس قول سے اسلام پر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ اسلام کی ذرہ بھر بھی وقت باقی نہیں رہ سکتی۔ جب مرزا قادیانی کے قول سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام میں ایسے عقائد شرکیہ اور کفریہ موجود ہیں کہ بطریق تواتر ثابت اور تمام ممالک اسلام میں پھیل کر مقبول ہو گئے اور سب نے قبول بھی کر لیا، اور کسی چھوٹے بڑے کو اس کی برائی کی خبر نہ ہوئی، 1300 برس کے بعد آ کر 40 یا 50 برس تک خود مرزا قادیانی اس میں مبتلا رہ کر اب یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ شرک عظیم ہے، قرآن کی ایک آیت سے نہیں بلکہ 30 آیات سے ثابت ہے، اور اسی عقیدہ کو ممتنع اور محال عقلاً و نقلاً کہتا ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہوا، حالانکہ اس سے پہلے بہت سے مجدد آئے جن کا کام دین کی تجدید تھا، ان کو بھی شرک کی خبر نہ ہوئی۔ اگر مرزا تشریف نہ لاتے تو جیسے پہلے ساری امت معاذ اللہ شرک عظیم میں مبتلا تھی، آگے بھی شرک عظیم میں مبتلا رہتی۔ اب کیا معلوم کہ آئندہ کوئی مجدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز پیدا ہو کر 20-25 اور شک ثابت کر دے۔ جب قرآن اور حدیث اور مذہب اسلام ایسا مذہب ہے اس میں 1300 سال تک شرک عظیم کا پتہ نہیں لگ سکتا، تو ایسے مذہب کا اعتبار ہی کیا ہے؟
اہل استفتاء میں فرماتے ہیں من قال متعمدا خلاف ذلك فهو من الذين هم بالقرآن يكفرون إلا الذين خلوا من قبله فهم عند ربهم معذورون۔ اہل استفتاء صفحہ 44، خزائن جلد 22، صفحہ نمبر 666۔ اردو ترجمہ 107۔ جس شخص نے اس کے خلاف عمدن کچھ کہا اور کچھ اور کہا تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، بس وہ لوگ اپنے رب کے نزدیک معذور ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولویوں کی طرح اپنے مشرکانہ عقیدہ کی حمایت میں ہے تاکہ کسی طرح حضرت مسیح ابن مریم کو موت سے بچا لیں اور دوبارہ اتار کر خاتم الانبیاء بنا دیں۔ بڑی جان کاہی سے کوشش کر رہے ہیں۔ دافع البلاء صفحہ 15، خزائن جلد 18، صفحہ 235۔ ان عبارتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزا نے ایسی بات کہی کہ جس سے تمام امت کو کافر اور مشرک ہونا بلکہ خود ان کا 40 سال کی عمر تک مشرک اور کافر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور جو شخص ایسی بات کہے وہ کافر، لہذا مرزا قادیانی اپنے قول سے ہی کافر ہو گئے۔ مرزا اپنے اقرار سے بھی کافر ہے۔ میں نے اپنی تقریر میں مرزا کا کفر اور ارتداد ثابت کیا ہے اور اس میں التزام کیا ہے کہ ہر بات مرزا کے اقرار سے ثابت کروں۔ بحمداللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے حق کو ادا کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی اپنے اقرار سے اور حسب تصریحات علماء کرام کافر و مرتد ہیں۔ مرزا کے وجوہات کفر۔ نمبر ایک وجہ ان کے کفر کی یہ ہے کہ دعویٰ نبوت تشریعیہ و شرعیہ کیا جو باتفاق مرزا قادیانی کفر ہے۔ مرزا نے اپنے صریح کلام میں دعویٰ نبوت تشریعی کیا اور اس میں تشریعت کی تفسیر بھی فرما دی۔ اگر ہمارے پاس صرف یہی وجہ ہوتی تو مدعیہ کی کامیابی کافی تھی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت وجوہ بیان کی گئیں۔ نمبر دو، مرزا نے اقرار کیا کہ خاتم النبیین کے بعد مطلق نبوت منقطع ہے اور جو دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور پھر مرزا نے دعویٰ نبوت کیا، لہذا با اقرار خود کافر ہوئے۔ مرزا نے یہ بھی کہا کہ خاتم النبیین کے کوئی جدید یا قدیم نبی نہیں آ سکتا مانا ہے اور اس کو قرآن کا انکار قرار دیا حالانکہ خود دعویٰ نبوت کیا۔ نمبر چار، مرزا نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کو ختم نبوت کا انکار قرار دے کر اسے کفر ٹھہرایا اور پھر اپنا نبی ہونا کہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ ہر شان میں اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں جائز رکھا بلکہ ضروری، لہذا مرزا قادیانی کافر ہوئے۔ نمبر پانچ، مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آیت خاتم النبیین اور لا نبی بعدی سے ثابت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو ایسا کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں آ سکتی وہ کافر ہے۔ اس وجہ سے بھی مرزا قادیانی کافر ہوئے۔ نمبر چھ، مرزا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جواز نبوت کو کفر قرار دیا تھا، اب مرزا اسی نبوت کو فرض و ایمان قرار دیتا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر کفر ہوا۔ نمبر سات، مرزا نے باب نبوت کھول کر اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، اس وجہ سے بھی کافر ہوئے۔ نمبر آٹھ، مرزا نے صرف یہ نہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا بلکہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ 1000 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بروز فرمائیں، گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزاروں نبی واقع ہو سکتے ہیں، امکان ذاتی نہیں بلکہ امکان وقوعی ہے۔ پھر مرزا نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت پہلے تھی اور پھر بعثت ثانیہ ہوئی، اس کا حاصل تناسخ ہے اور تناسخ کا قائل کافر ہوتا ہے۔ نمبر 9، مرزا کہتے ہیں کہ میں عین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح توہین ہے، اگر واقعی عین ہے تو کھلا ہوا کفر ہے، اور یہ ایک توہین صدحہ توہین اور استہزاء اور تمسخر پر مشتمل ہے، اور اگر عین محمد نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہوا اور ختم نبوت کی مہر ٹوٹ گئی، اور وجہ کفر کی ہے۔ نمبر 10، مرزا نے دعویٰ وحی کا کیا ہے حالانکہ عبارات علماء سے ظاہر ہے کہ محض دعویٰ نبوت کفر ہے۔ نمبر 11، مرزا نے دعویٰ وحی نبوت کیا، یہ بھی وجہ کفر ہے۔ نمبر 12، مرزا نے اپنی وحی کو قرآن، توریت، انجیل کے برابر کہا ہے، اس بنا پر قرآن آخر الکتب باقی نہیں رہتی، یہ بھی ایک وجہ کفر کی ہے۔ نمبر 13، مرزا نے اپنی وحی کو مطلوبی فرمایا اور کہا کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو کم از کم 20 جز کی ہوگی، یہ اور وجہ کفر کی ہے۔ نمبر 14، مرزا نے
اپنے اقرار سے، اور تمام علماء نے اس کی تصریح کر دی کہ جو شخص کسی نبی کو گالیاں دے یا توہین کرے وہ کافر ہے۔ مرزا نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی وجوہ سے توہین کی، غالباً 100 سے کم نہ ہوگی، اور ہر توہین موجب کفر ہے۔ نمبر 15، اور کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جن کی تعداد کو خدا خوب جانتا ہے۔ بعض روایات میں ایسا آیا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ ہر نبی کی مرزا قادیانی نے توہین کی، تو اس لحاظ سے ان کی تعداد 2 گنا برابر مرزا قادیانی کی وجوہ تکفیر میں ہی ہوں گی، اگر ہر ایک نبی کی 2 توہین سمجھ لی جائیں۔ لہذا جتنی توہین اتنی وجوہ سے کافر ہوا۔ مرزا قادیانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، یہ بھی بڑی وجہ کفر کی ہے۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 160 تک مولانا مرتضی حسن صاحب کا بیان ختم ہوا۔ اس کے بعد ان کے بیان پر جرا پیش کی جائے گی۔